کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو کیسے دیکھتا ہوں۔ انفورسڈ ڈسپیئرنسز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے یہ مدعے بلوچستان کے لیے نئے نہیں ہیں۔ 23 نومبر کو ان کی لاش کا ملنا ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ اسی کے برعکس آپ کے اپنے ملک میں جب مائیں بہنیں چند سوالات کے ساتھ آپ کے کیپٹل یعنی آپ کے مرکز آتی ہے۔ بالاچ بلوچ کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بلوچستان کے پری ایگزسٹنگ مسائل پر جنہیں اگر زخموں کی مانند لی جائے تو یہ واقعہ ان زخموں پر نمک پھیر دینے جیسا تھا۔ اسی کے ساتھ بالاچ کے واقعے نے اسٹیٹ اور اسٹیٹ اونرز کے بلوچوں کی جانب ان ہیومین ایٹیٹیوڈ کی وضاحت بھی کر دی۔ انفورسڈ ڈسپیئرنسز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور چند اور سوالات کے ساتھ 6 دسمبر کو تربت سے لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا موٹو، ان کا مقصد کلیئر تھا، بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہو کر اسلام آباد کیپٹل مرکز پہنچنا۔ آن وینسڈے جب خواتین، بچے اور بوڑھے اسلام آباد پہنچے تو پولیس اہلکار کی جانب سے ان کا راستہ روکا گیا تاکہ وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے پروٹیسٹ نہ کر سکے۔ 200 سے زائد پروٹیسٹرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ in accordance to the law they were violating the imposition of section 144۔ کیئر ٹیکنگ پرائیویٹائزیشن منسٹر فواد حسن صاحب کہتے ہیں کہ the rule of law could not be ignored۔ آئی جی پولیس اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب کہتے ہیں کہ پولیس نے ان گرفتاریوں سے، لوگوں کو مارنے سے، لاٹھی چارج کرنے سے، سرد موسم میں سرد پانی کے فلیشز سے، لوگوں کو گھسیٹنے سے قانون کی حفاظت کی ہے، کیونکہ کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور قانون کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اسی ملک کے کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 37 سب سیکشن اے اسٹیٹس دیٹ نو چائلڈ شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور کروئل اور انہیومین اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ۔ آرٹیکل 25 سب سیکشن 3، آرٹیکل 26 سب سیکشن 2 میں خواتین اور بچوں کی حفاظت کے متعلق تفصیل سے کہا گیا ہے، لیکن یہی قانون کے سیویئرز بلوچ بچوں کو، بلوچ عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہی قانون کے سیویئرز بلوچ بچوں کے گھٹنوں پر لاٹھیاں برساتے دیکھے گئے۔ انہی عورتوں اور بچوں کو تھانوں میں بند کیا گیا، جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، جسٹ بیکاز انہیں لگا، ان کا پرسیپشن تھا کہ قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سدیس رفیق، میرا تعلق پنجگور بلوچستان سے ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے اور اس کی تہ کیسی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ In Pakistan, hundreds of Baloch protesters marched towards Islam. The women are on the streets. ان پر شیلنگ اور ٹھنڈا پانی پھینکنے کے بغیر قانون۔ ان بلوچ پروٹیسٹرز کے ساتھ وائلنس یعنی تشدد کا لفظ جوڑا جا رہا ہے۔ جہاں اس ایسوسیشن پر مجھے ہنسی بھی آتی ہے، وہی دوسری طرف مشہور برازیلی شخصیت پاولو فریرے کی لکھی کتاب پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کے چند لائن مجھے یاد آتے ہیں، جہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ وائلنس از انیشیٹڈ بائی دوز ہو اپریس ہو ایکسپلوئٹ، ناٹ بائی دوز ہو آر اپریسڈ اینڈ ایکسپلوئٹڈ۔ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ آپ کو یاد ہو، جب گرم تھا تو پاکستان کی جانب سے کافی کوششنس دیکھنے کو ملی، یہ پروڈکٹ استعمال نہ کرو کیونکہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، یہ کوک نہ پیو، پیپسی نہ پیو کیونکہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، آئی اسٹینڈ ود پیلسٹائن، میں فلسطین کے ساتھ ہوں۔ ایسے ہی کچھ ٹرینڈز اور ٹویٹس بڑے وائرل تھے اسٹیٹ اور اسٹیٹ اونرز کے اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے۔ کوئی جیوگرافیکل، کلچرل یا ہسٹوریکل کنیکشن نہیں دیکھنے کو ملتی، لیکن صرف ریلیجس گراؤنڈ کی بنیاد پر ایسی ہمدردی کا مظاہرہ ہمیں پاکستان کی طرف سے دیکھنے کو ملا۔ لیکن وہ مذہب جو اتنے وقت بعد یاد آیا، وہی ریلیجن اور مذہب ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اپنے گھر میں ظلم چل رہا ہو تو باہر جا کر مظلوم تلاش کرنے، ان کے ساتھ کھڑے رہنے، ان کے آنسوؤں پر آہیں بھرنے اور آواز اٹھانا جائز نہیں ہے۔ انفورسڈ ڈسپیئرنسز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے یہ مدعے بلوچستان کے لیے نئے نہیں ہیں۔ کئی بار ریزسٹنس دکھائی گئی، کئی بار خاموش رہا گیا، لیکن اس بار 20 نومبر کو سی ٹی ڈی کے بالاچ بلوچ پر 5 کلو بارودی مواد رکھنے کے الیگیشنز کے بعد جب 21 نومبر کو انہیں کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے 10 دن کے فزیکل ریمانڈ کے اپروول کے بعد 23 نومبر کو ان کی لاش کا ملنا ایکسیپٹیبل نہیں تھا، نہ ہی ان کی فیملی کے لیے اور نہ ہی بلوچستان میں رہنے والے کسی دوسرے یا تیسرے فرد کے لیے۔ اور یہی واقعہ اس پروٹیسٹ، اس موومنٹ کی ہوا بنی۔ اگر مبالغہ آرائی یعنی ایگزیجریشن یا پھر شیپڈ نیریٹیوز کو اگنور کیا جائے تو یہ بات کافی واضح ہو جاتی ہے کہ جو پروٹیسٹ تھی یہ کام اینڈ کمپوزڈ تھی، ان کا موٹیو کلیئر اور بڑا پیسفل تھا۔ اٹ واز اے ویوڈ پیسفل اسمبلی آف ہارملیس پیپل ود ہارملیس انٹینشنز۔ اور ایسے کسی پرامن ڈیمانسٹریشن کے دوران اسلام آباد پولیس کا ایسا رسپانس، ایسا وائلنٹ رسپانس سے بلوچ ڈیمانسٹریٹرز یا پروٹیسٹرز پر وائلنس کو ایز این آپشن چوز کرنا انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے۔
ایک بین الاقوامی قانون ہے جو بتاتی ہے کہ کسی ملک کے اندر پرامن مظاہرے کا حق ہر ایک انسان رکھتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی کے جنرل کمنٹ 37 کے ڈرافٹ پیراگراف نمبر 107 میں تفصیل سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے کسی پرامن مظاہرے کے دوران اگر اتھارٹیز کی طرف سے کوئی پرابلم کریٹ کی جاتی ہے یا پھر وائلنس کو ایز این آپشن چوز کیا جاتا ہے تو اس پر اسٹیٹ اتھارٹیز سے ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کی جائے گی انٹرنیشنل قانون کے مطابق۔ ان بلوچ ڈیمانسٹریٹرز کے علاوہ جتنے لوگوں نے اس پروٹیسٹ کو نزدیک سے دیکھا وہ اس بات پر حامی بھریں گے کہ یہ کوئی فیض آباد سڈن کیس نہیں تھی۔ اس بات پر بھی حامی بھریں گے کہ یہ کوئی پولیٹیکل فگر کے فالوورز نہیں تھے جن سے انفراسٹرکچر، آپ کے لا اینڈ آرڈر، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کو خطرہ ہو۔ یہ کوئی عورت مارچ نہیں تھی جہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگیں اور پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کرنے کی بات کی جائے۔ آئرنی یہ ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کرنے والے ان پروٹیسٹ میں بھی زیادہ سیکیورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے اگر آج ہم اس پروٹیسٹ کو ان سے کمپیئر کریں۔ It was just a damn peaceful demonstration demanding bloody long existed human rights۔ ہٹلر کے ظلم کے جواب میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو اسٹیبلش کیا گیا۔ ہٹلر نے اپنے کنسنٹریشن کیمپس میں یہودیوں کو، جوز کو جس طرح ٹارچر کر کے مارا تھا، ختم کیا تھا، ایسا ہی کچھ دوبارہ نہ ہو، اس بات کا پورا خیال یونائٹڈ نیشنز رکھتی ہے۔ لیکن اسی یونائٹڈ نیشنز میں آپ جا کر امن کی باتیں کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس مقام پر بھی امن کی حفاظت کی ضرورت ہوگی ہم اپنے فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی یونائٹڈ نیشنز میں آپ اس ظلم پر بات کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کشمیریوں پر کر رہی ہے، لیکن اسی کے برعکس آپ کے اپنے ملک میں جب مائیں بہنیں چند سوالات کے ساتھ آپ کے کیپٹل یعنی آپ کے مرکز آتی ہیں تو انہیں گھسیٹا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ وائلنس یا تشدد کا لفظ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ مائیں اور وہ بہنیں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہٹلر نے جو کام آشوٹس یا پھر ٹرکہائم میں جوز کے ساتھ کیا تھا وہی کام ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں۔ نیوکلیئر ٹینشنز جب اپنی پیک پر تھے پھر بھی آپ اٹل بہاری واجپئی کو ہندوستان سے بس میں بٹھا کر پاکستان لے کے آئے تھے اور آپ ان کے پرسنل ایسکورٹ بنے تھے تاکہ آپ اپنے تعلقات سدھار سکیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیشن کرنے کے لیے آپ کے ٹائم ہے لیکن آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جس زمین پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کا پاسٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا پریزنٹ اور فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس زمین سے اگر مائیں بہنیں آتی ہیں تو آپ ان کے ڈیمانڈ سنیں، ان کے آنسوؤں پر افسوس کریں، بجائے اس کے انہیں زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے اور انہیں تھانوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ 9th اسٹینڈرڈ کے پاکستان اسٹڈیز کی ایک بک ہے جہاں پر سوشل ایکویلٹی، ڈیموکریٹک ویلیوز، سپریمیسی آف لا اینڈ جسٹس، ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس کے متعلق کہا گیا ہے۔ میں نے ابھی تک یونیورسٹی نہیں پڑھی، میں نے سیکنڈ ایئر ریسنٹلی فارغ کی ہے، اور اگر اس مقام پر ایک اسٹوڈنٹ کو آپ کے لکھے اور آپ کے ایکشنز میں تضاد نظر آتا ہے تو دس از جسٹ اے اسٹیٹ فیلئر۔ اگر آپ بلوچ پروٹیسٹرز اور ڈیمانسٹریٹرز کے ڈیمانسٹریشن پر سوال اٹھاتے ہیں تو میں پاکستان کے ایگزسٹنس پر سوال اٹھاتا ہوں، کیونکہ انہی نان وائلنٹ کیمپینز کی وجہ سے، ایسے ہی ریلیوں کی وجہ سے، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اپنے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر جو ریلیاں نکالی گئی تھی that led to the creation of پاکستان۔ ایسے نان وائلنٹ کیمپینز پر پولیس کا ایسا رسپانس انسٹیٹیوشنل آپریشن کو دکھاتا ہے، اور مجھے یہ بات واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ انسٹیٹیوشنل آپریشن نے کون کون سی ریولوشنز دنیا میں لائی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو کیسے دیکھتا ہوں تو میرے لیے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ آج کے دور کی روزا پارکس ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ مونٹگومیری الاباما میں جب روزا پارکس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس اریسٹ کے بعد پوری دنیا کی تاریخ چینج ہوئی تھی۔